بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. ہمارے آباء و اجداد سے یہ سننے میں آتا تھا اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ استاد کا پیشہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے کہ جو استاد کو ماں باپ کے برابر کا درجہ دیا جاتا تھا. ہمارے انبیاء کرام بھی اس شعبے سے اس پروفیشن سے وابستہ رہے کہ اپنی امت کی تعلیم کرتے رہے. لیکن آج کے دور میں کیا ہم اپنے اس مقدس پیشے کی اتنی لاج رکھ پا رہے ہیں یا ہمارے اساتذہ کرام جن کی میں بات کرتا ہوں جو اس منصب کے اوپر فائز ہیں, کیا وہ اپنے جو آنے والی جنریشن ہے, جو نئی نسل ہے, اس کو وہ والی تعلیم دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اس مقدس پیشے کو قائم و دائم رکھا جائے اور اس کی وہی تعظیم رہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملی یا ہمارے انبیاء کرام سے جو ہمیں ملتی ہے. آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیمی نظام ہمارا جو ہے وہ کیسا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا عنصر ہے اس کا کس طرح سے معاشرے کے اندر فقدان نظر آتا ہے. کیا تربیت کی ذمہ داری صرف اسکول کی ہوتی ہے یا ماں باپ کی ذمہ داری بھی گھر سے اگر ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ بڑا ہو کے یا اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں جو نام پیدا کرے گا اس کا تربیت کے ساتھ کتنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. فیملی ویلیوز کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کسی بھی گھر کی فیملی ویلیوز جو ہیں وہ جب کوئی بھی بچہ لے کے سوسائٹی میں موو کرتا ہے تو سوسائٹی ویلیوز ترتیب پاتی ہیں. جب وہ سوسائٹی مل کے کسی پروفیشنل لیول کے اوپر ایک ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ پروفیشنل لیول کی ویلیوز کو جو ہے وہ وہاں پرکھا جاتا ہے. تو ہماری فیملی ویلیوز کیسی ہیں اور جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجتے ہیں ان کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ کیا واقعی ان کو اس طرح سے ان پیرامیٹرز کے اوپر پرکھ کے لائسنس دیا جاتا ہے پرائیویٹ اسکولوں کو, یا گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا کیا لاہے عمل ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے وٹنس کیا جاتا ہے وہاں جا کے کہ تدریس کا جو عمل ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا جو ہمارا آئین بتاتا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی غریب اور امیر کا بچہ ایک ساتھ یہاں بیٹھ کے پڑھے گا. اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیات موجود ہیں اور ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں کون سی ایسی سکلز ہیں جن کو ہم پروان چڑھا کے ملک پاکستان کے لیے ایک باشعور شہری کے ساتھ ساتھ ایک کارآمد شہری بھی ان کو بنا پائیں. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایپٹیک پاکستان کے CEO جناب اقبال یوسف شیخ صاحب. السلام علیکم. اقبال صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میری آج کی دوسری مہمان محترمہ راحیلہ مسرور صاحبہ جو کہ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں میڈم آپ؟ تھینک یو. کہا یہ جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ, تو میں آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. بالکل. یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے اصول و ضوابط بناتی ہوگی جس کی بیس کے اوپر پرائیویٹ اسکولس کو لائسنس بھی دیے جاتے ہیں. جس طرح سے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ایسے اپنی منمانیاں کرتے ہیں, گو کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی گلی محلے میں 120 گز کے گھروں میں بھی اسکول کھل جاتے ہیں. تو بیسکلی کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کو دیکھ کے لائسنس ایشو ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جو ڈائریکٹڈ پرائیویٹ اسکولس ایک ادارہ بنا ہوا ہے اسی طرح گورنمنٹ کی طرح, اور وہ بہت فعال بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کاغذ پہ بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں, اگر ان کا فارم, رجسٹریشن کا فارم دیکھا جائے تو وہ بالکل 100% ان اصولوں پہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ بچے کو تعلیم, تربیت, ذہنی, جسمانی سب دی جا سکے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایجوکیشن جو سب سے اہم, آپ نے جیسا شروع میں کہا کہ یہ ایک منصب ہے, ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمارے انبیاء کرام کی سے منسوب ہے. وہاں پہ معاشرے کی دیگر خرابیوں کی وجہ سے, بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ جو چیک کیا جاتا ہے اس میں ڈس بیلنس ہوتا ہے. اس ڈس بیلنس کی وجہ سے اسکولز کھل جاتے ہیں, 120 گز کے گھروں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں جو رجسٹر بھی نہیں ہیں, لیکن جب ایک کمپین چلتی ہے اور کہ رجسٹریشن کے لیے ایک سختی کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت پورے معاشرے میں, پوری جگہ پہ, پورے شہر میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے. تو چیک اور بیلنس اگر رکھا جائے, اداروں میں ایسے آفیسرز ہمارے ہوں جو بالکل اس طرح کو جانتے ہوئے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ میرا بچہ بھی پڑھنے جا رہا ہوگا, تو اگر اس کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں تو بہتری کی صورت بہت زیادہ ممکن ہو سکتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ادارے خراب ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اور
پرائیویٹ ادارے کچھ کیا بہت کچھ ایسے بھی ہیں جہاں سے ہماری نسل پڑھ کے نکل رہی ہے، اور مختلف جگہوں پہ پوری انٹرنیشنل اس میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی بچے نام نمایاں اپنا روشن کرتے ہیں. بالکل، وہ تو ہے، نام اپنا روشن کر رہے ہیں. میں اقبال شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے میں اس مقدس پیشے ہی کی بات کروں گا. استاد کا رتبہ، مقام، ریگارڈلیس جینڈر، ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا تھا. آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استاد نے اپنا مقام خود سے کچھ کم کیا ہے، یا سوسائٹی نے کچھ اس طرح سے ماڈرنائز کر لیا اپنے آپ کو؟ ایک مٹیریلسٹک دنیا میں ہم استاد کو صرف ایک جس طرح سے ہم بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایک پیڈ لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہم نے اس کو سمجھ لیا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، نو ڈاؤٹ استاد کا جو پیشہ ہے یا استاد کا جو رتبہ ہے، اور اس کو تو ہم منسوب کرتے ہیں اپنے انبیاء اکرام سے. بالکل پیغمبری پیشہ ہے. پیغمبری پیشہ ہے، تدریس و تعلیم اور تربیت، ساری چیزیں. آپ نے کہا کہ جی کیا استاد نے اپنا مقام خود نیچے کیا ہے یا ہمارے معاشرے نے نیچے کیا؟ تو آپ یہ دیکھیں، اگر میں صرف اپنے ملک کی ہی بات کر لیتا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں، تو شروع سے لے کے آج تک اگر ہم اپنے پورے پروفیشنل سسٹم کو ایویلیویٹ کریں تو سب سے جو مفلس آپ کو بندہ نظر آئے گا وہ استاد نظر آئے گا. اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت یہی ہے. جس بچے کے جس استاد کے ہاتھ میں آپ اپنے بچے کا فیوچر مستقبل دے رہے ہیں، ٹیچر کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں سے اس کی تربیت ہونی ہے، جہاں سے اس نے تعلیم ایکوائر کرنی ہے، وہ جو اس کو پڑھا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم اپنا بچہ دیتے ہیں کہ جی اب آپ اس کو لکھاؤ، پڑھاؤ، بناؤ، سنوارو، اگر وہ سارا دن اپنے معاشی فکر میں رہے گا، اپنے روزی کی فکر میں رہے گا، اور وہ اپنے معاملات کو، جو اپنے معاشی معاملات ہیں، اس کو صحیح سے کیا، ان کی تنخواہیں تو ابھی تو چلیں اوور دا پیریڈ اس پہ UN کرائے ہوئی ہے، اور وہ تو گورنمنٹ ٹیچرز کی ہوئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ دیکھیں نا کہ وہی 10-12 ہزار روپے میں ابھی بھی آپ کو ٹیچر مل جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں چلیں پھر بھی کچھ ہوئی ہے کہ اب ایک پڑھا لکھا جو نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان کے اگین میں پھر کہوں گا کہ پڑھا لکھا نوجوان کوئی PhD بندہ جو ہے نا، وہ آ کر کے اسکول ٹیچر نہیں بننا چاہتا، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آ کر کے PhD نوجوان آج بھی کوئی اسکول کا یا کالج کا ٹیچر نہیں بنتا. ہاں، یونیورسٹی میں چونکہ وہ تو ایک پھر پروفیشنل لیول پہ اور ان کے پرکس ہیں اس کی جو ہے نا بہت زیادہ ہے. لیکن چلیں اتنا کچھ بہتر ہوا ہے کہ اب آپ کا جو بی ایڈ کر کے یا M.Ed کر کے جو لوگ آ رہے ہیں، جو نوجوان آ رہے ہیں، پھر بھی وہ اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ان کے معاشی حالات تھے، تو ہمارا جو معاشرہ ہے نا، جیسے آپ نے خود ہی کہا نا کہ مٹیریلسٹک، ہم بولیں نہ بولیں، مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہی ہے کہ ہم مٹیریلسٹک ہے نا. ہم اگلے انسان کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے دوست کو، اپنا جو آپ کے ساتھ کلاس فیلو تھا، آج وہ اگر کوئی پرائمری اسکول ٹیچر ہے اور آپ اگر کہیں انجینئر لگے ہوئے ہو، تو ہم اس بندے کو، اپنے اس دوست کو یا اپنے رشتہ دار کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. اگر ہم اسٹیٹس وائز دیکھیں تو ہر کوئی یہی کہ، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے ٹیچنگ سے کیا. صحیح. اور آج بھی اکیڈمیا سے لنک ہے. آج بھی اکیڈمیا سے الحمدللہ لنک ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی سیٹسفائیڈ اینڈ آئی ایم ہیپی. میرے فادر بھی ہی از ریٹائرڈ پروفیسر، ڈائریکٹر تھے یونیورسٹی کے، ریٹائرڈ پروفیسر ہے. میرے دادا بھی ایجوکیشن میں تھے، ماشاءاللہ. میرے چچا بھی ایجوکیشن میں تھے، میرے ماموں بھی ایجوکیشن میں تھے. فیملی یعنی کہ ایجوکیشن سے لنک، فیملی ایجوکیشن. تو اب میں آپ کو بتا دوں، جب میں نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا تو مجھے تو تانے ملتے تھے. لوگ پوچھتے تمہیں کوئی نوکری نہیں ملتی کیا تم لوگوں کو، کہ تم سارے کے سارے ماسٹر بن رہے ہو. اچھا اقبال صاحب، یہاں ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ بہت سارے کیا ہر پیرنٹس کی اپنی ایک خواہشات ہوتی ہیں، میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. کبھی کسی نے یہ سوچا بچپن سے، بچہ جس دن نرسری میں اسکول داخل کرانے کے لیے جا رہے ہوتا ہے تو ماں بھی جا رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، انگلی پکڑ کے اپنی گاڑی میں، چمکتی گاڑی میں جب اس کو اسکول چھوڑنے جاتے، کبھی کسی نے یہ سوچا میرا بیٹا ٹیچر بنے گا؟
کبھی کسی نے اس طرح کی پیغمبری پیشہ ہے، اس کو جب ہم اس طرح سے بھول جائیں گے، اپنے بچوں میں شعوری پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیسے اس طرف آئے گا کون؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سوچا. اور کوئی بھی پیرنٹ ٹو بی آنیسٹ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے نا وہ ٹیچر لگے گی. اور نہ ہم اپنے بچے میں وہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ اس کو اس سائڈ پہ لگاؤ پیدا ہو کہ یار میں بھی ایک اچھا استاد بن جاؤں. ہاں، آج جو استاد ہیں، جو آپ نے شروع میں ایک آپ بات کر رہے تھے کہ کیا وہ ایکسیڈنٹل استاد ہوتے ہیں، حادثاتی طور پہ حادثاتی طور پہ ہوتے ہیں، یا کہیں جاب نہیں ملتی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آخر میں گھوم پھر کر کے وہ کہتے ہیں اچھا چلیں جی اسکول میں ٹیچنگ ہی مل رہی ہے وہی کر لیں. وہ بھی فار دا ٹائم بینگ وہ بولتے ہیں اچھی جاب کے لیے سرچ کرتے رہیں. تو میں میڈم آپ کی طرف آؤں گا، یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا، آپ ایک مدر بھی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ ٹیچر بنیں گے؟ ڈاکٹر بھی سوچتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک فوجی افسر ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو فوجی افسر بناتا ہے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچے کو ٹیچر نہیں بناتا. یہ تضاد کیوں ہے؟ جی دیکھیں، میں ایز اے مدر آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی ڈاء سے پڑھی ہوئی ڈاکٹر ہے، لیکن اس وقت وہ ایک ڈیف فری جی اسکول ہے وہاں کی پروجیکٹ ہیلتھ مینیجر ہے، اور اس کو تمام یہ زبان آتی ہے گونگے بہروں کی، اور وہ پرفیکٹ ہے ماشاء اللہ سے. اور اپنے ادارے میں یہ میری خواہش نہیں تھی، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ماں اور باپ کی جو اندر سے فطری خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اور میرا تو خیر ایک بہت سنہرا خواب تھا کہ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں ہے. تو وہ میری بڑی بیٹی کے لیے میرا ایک سنہرا خواب تھا کہ میری بیٹی کے نام کے آگے ڈاکٹر لگے. لیکن میری اپنی بچی کی یہ وش تھی کہ وہ بچوں کے اندر پڑھانا چاہتی تھی، اور وہی اس کی وش پوری ہوئی کہ ایز اے کامیاب ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ اپنے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ان بچوں کے لیے استعمال کر رہی ہے. ایک پرسنالٹی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ والدین تو چاہتے ہیں لیکن بچے کا وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اس کا رجحان کس طرف ہے. میں خود ایک اسکول ٹیچر کا بچہ ہوں، میرے والد صاحب پرائمری اسکول ٹیچر رہے، اور مجھے آج دن تک فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے وہ پیشہ اپنایا جو کہ ایک پیغمبری پیشہ تھا. مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. آپ نے سوچا نہیں لیکن بچی ماشاءاللہ سے اسی پیشے میں ہو گئی. لیکن پرائمری اسکول ٹیچر ہونا یہ کون سوچتا ہے؟ جی سر، میں یہی بتاؤں کہ دیکھیں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا آپ رکھ لیں تو ہمارے جو پیرنٹس تھے یا ہمارے پیچھے جو لوگ تھے اسپیشلی لیڈیز کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک یہ بڑا سیف پیشہ ہے اور وقت کی بچت ہے اس میں، کہ اگر ہماری لڑکی جاب کرنے کے لیے نکلے تو یقیناً اگر وہ ٹیچنگ میں جائے تو بیسٹ ہوگا. پھر اس کے بعد دنیا وسیع تعلیم کے میدان میں وسیع اپرچونٹیز. ایک وقت تک تو میڈم یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک وقت تک یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ پروفیشن بڑا سیف ہے، لیکن آج کے دور میں یہ پروفیشن سب سے زیادہ انسیف ہو گیا ہوا ہے. جس طرح کے ہم حالات دیکھیں اتنی بڑی جامعات کے اندر بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو اسٹیل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا، ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہماری جامعات، ہمارے تعلیمی ادارے جو بچوں کو ہم تعلیم، بچی کیا ہے ایک صاف کوڑا کاغذ ہے جو آج ہم اس کے اوپر لکھیں گے بڑے ہو کے وہ پڑھتے رہیں گے. تو جو ہم چیزیں ان کو آج پڑھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں تو وہ کل کو یقیناً وہی اچھا شہری بنیں گے تو وہ اس کو اسی طرح سے ٹرانسفارم کریں گے. مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین، آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استاد کا جو مقام تھا ہے اور یقیناً رہے گا، میرے بات کرنے سے یا کسی کے بھی بات کرنے سے استاد کا مقام کسی بھی طرح سے کم نہیں ہو سکتا. لیکن اس دور میں مٹیریلسٹک دنیا کی جو ہم نے بات کی، کیا ہم نے اس کو وہ مقام دیا یا استاد نے وہ مقام لیا ضرور؟ یہ سائن آف انٹیروگیشن ہے جس کی میں نے ابھی بات کری بہاولپور یونیورسٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی لوکل گلشن حدید کے ساتھ اسٹیل ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا، تو کیا یہ بھی استاد کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہ ایک سائن آف انٹیروگیشن ہے کہ جہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، جن لوگوں کے پاس بچہ 1 2 2.5 سال کا 3 سال کا، آج کل تو رجحان ہو گیا بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا نام لکھوا دیا جاتا ہے پہلے اچھے اسکولوں میں، اور وہ ساری اس کی فیسز اور اس کے سارے لوازمات پہلے سے ادا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے کانشیس ہم ضرور ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، تو کیا ہم اس کی تربیت کے لیے بھی اتنے ہم پریشان ہیں
کہ بچے کی تعلیم کے لیے تو ہم وہ ادارے چوز کرتے ہیں کہ جن کا ایک مقام معاشرے کے اندر ایک اچھے الفاظ میں دیکھا جاتا ہے، یا جن کی فیسز ڈالرز کے اندر اور بڑی ہیوی فیسز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا اس طرح سے اچھا انسان یا اچھا شہری بھی بنائیں گے، لیکن اس کی تربیت کا ذمہ کس کے ذمہ ہوگا؟ تو یہ والدین کو سوچنا چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی باتیں کی میڈم راحیلہ نے اور اقبال یوسف شیخ صاحب نے. اب ان باتوں کا فائدہ کیا؟ باتیں تو بہت سارے ٹاک شوز میں، بہت سارے ٹی وی چینلز میں، آپ جہاں ریموٹ چینج کریں گے آپ کے ہاتھ میں آج کل تو وہ ٹیکنالوجی ہے، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے باتیں کرتے ہوئے تو بہت اچھی آپ کو ملیں گی، دیواروں پہ بھی بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کی تاثیر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں آج سکھائیں گے؟ 75 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، تو اگلے 25 سال جو بڑے کے اہم اور کروشل ہیں وہ کیسے ہم گزاریں گے؟ آج کا بچہ 25 سال کے بعد جب پروفیشنل لائف میں آئے گا، اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا، تو کیا وہ اس ملک کو ڈیفالٹ کر دے گا؟ کیا ہم دوبارہ ان اندھیروں کی طرف چلے جائیں گے؟ لیکن دیکھنا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آج بچے کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے بچے کو تیار کیسے کر رہے ہیں. نسلیں تیار کی جاتی تھی جب ہماری ان پڑھ مائیں ہوتی تھی تو وہ 10 بچوں کو کس طرح سے اچھے طریقے سے تربیت بھی کرتی تھی اور ان کی تعلیم کا خیال بھی کرتی تھی کہ بچہ اسکول میں جو پڑھ گیا گھر میں آ کے ہوم ورک کیسے کر رہا ہے. ٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. لیکن آج ہم اتنے ہیوی اخراجات کے باوجود، اتنے ایکسپینسز کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو وہ تعلیم اور تربیت کے اوپر میرا جو فوکس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تعلیم کے ساتھ آپ کو ڈگریاں اور کاغذات تو مل جائیں گے لیکن تربیت نہیں ملے گی. تعلیم کے ساتھ کو اچھی دنیاوی نوکری تو ضرور مل جائے گی، لیکن کیا میٹرک پاس، انٹر پاس وہ لوگ آج ہمارے معاشرے میں ملک پاکستان کو نہیں چلا رہے جن کے اندر تربیت ماؤں نے کی تھی؟ میں دوبارہ اپنے پینل کی طرف چلوں گا. اقبال یوسف شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے میڈم بات کر رہی تھی کہ بہت سارے ادارے ہیں جو مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹ بھی کراتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں. سندھ کے اندر یا پورے پاکستان کی میں بات کروں، پنجاب میں تو کچھ ایریاز ایسے، بلکہ پنجاب پورے میں گورنمنٹ اسکول کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، ابھی بھی ہیں. لیکن اب وہاں پر بھی چونکہ انگلش ماڈل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے دباؤ میں آ کے لوگ اپنے بچوں کو پہلے سے نام لکھوا دیا جاتا ہے. تو یہ ہم کس طرف اپنی نئی جنریشن کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے سے 2 سال پہلے سے 1 سال بچے شادیاں ہوئیں اور بچوں کا نام جا کے پہلے اسکول میں لکھوا دیا جاتا ہے. آپ نے بھی یہ وٹنس کیا ہوگا اس طرح کا چیزیں. تو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کس مطلب ہم کمپٹیشن کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو سلسلہ جس کی طرف آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے وہ تو ہمارا معاشرتی ایک بگاڑ ہے یا رجحان ہے. آپ اس کو بگاڑ کی طرف رجحان ہے. جی، بگاڑ کی طرف رجحان ہے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ اس طرف ہے. دیکھیں، ہمیں اس وقت کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے ایک ماں کو یا ایک باپ کو، ہمیں اپنے معاشرے میں جس اسٹیٹس پہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اسٹیٹس والوں کے بچے جو ہیں یہ ABC اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو اب میرے بچے نے ضرور ABC اسکول میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ABC میں نہیں گیا تو اس کا مقصد ہے کہ میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو گیا. تو میرا فوکس بچے کی تربیت نہیں ہے، معاشرے سوسائٹی کے اندر اپنی ایگو اور اپنے اس والے اسٹیٹس کو قائم کرنا ہے. اپنے اسٹیٹس کو. تو جب آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا یا بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کا نام لکھوا دیا جاتا ہے، اور اگر آپ 1 سال، بچے کی عمر 1 سال ہے، اس کے بعد جاتے ہیں اسکول میں، تو وہ جو اسکول ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یو آر ٹو لیٹ. 1 سال کا بچہ ہوا اور لیٹ ہو چکا ہے، یو آر آلریڈی لیٹ، تو آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے. تو یہ کون سے اسکول کرتے ہیں؟ یہ وہی اسکول کرتے ہیں جن کو ہم ہی نے وہ مطلب ایسے مقام پہ پہنچا دیا، اس پہ پہنچا کے اور ان کو اسٹیٹس سمبل بنا دیا اپنے لیے. خود ہی ہم نے اپنے لیے اس کو اسٹیٹس کہ میرا بچہ تو جو ہے نا اس اسکول میں ہی پڑھے گا. ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوتا تھا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں گورنمنٹ اسکول کی اگر ہم بات کریں، پہلے ہمارے جو استاد ہوتے تھے، میرے دادا مرحوم، آج بھی اگر کوئی ان کے زمانے کا ان کا شاگرد مجھے مل جائے جو کہ نیچرلی مجھ سے بڑا ہی ہوا، میرے والد کی ایج کا، اور میں ان کو بتا دوں کہ میں فلاں 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 کا پوتا ہوں، تو وہ مجھ سے کس ریسپیکٹ سے ملتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ
میں ہی جیسے استاد ہوں. میں ہی جیسے. تو اب وہ نہیں ہے نا. اس وقت آپ اچھے استاد ڈھونڈتے تھے, اچھے اسکول, بلکہ اس وقت کے جہاں تربیت ہوتی تھی تو ہر اسکول ہی ماشاءاللہ, اور وہ تھے ہی گورنمنٹ کے اسکول پرانے زمانے میں, اور ہر اسکول ایک تربیت گاہ تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب تربیت گاہ نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے گریڈ چاہیے, بالکل ہمیں چاہیے کہ جی ہمارے بچے کے ایز کتنے آئے ہیں, اللہ. ہمارے بچے کی پوزیشن کون سی آئی ہے, اگر یہ فلاں کے بچے سے نیچے آیا ہے تو کیوں آیا. اس میں پورا اوور آل میں سمجھتا ہوں قصور پیرنٹس کا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جس طرف ہم جا رہے ہیں لامحالہ ٹیچر جو ہے اور وہ جو اسکول ہے وہ کہتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر اسکول یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ان کو چاہیے ہی یہی کچھ کہ ایک شوشہ ہو, ایک اسٹیٹس ہو, میرے اسکول کا نام ہو, میرے اسکول میں یہ گیمز ہوتی ہیں تو میرے اسکول کے یہ ظاہری شان و شوکت جو ہے نا اس کو مینٹین کرنا, تو وہ بھی اسی پہ جاتے ہیں. تو ہم نے اچھا جس طرف اسکول جا رہے ہیں نا ادھر بھی ہم نے دھکا دیا, ہم خود مطلب اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں وہ چیزیں دے رہے ہیں. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا. اقبال صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ بڑا اچھا دیا ہے کہ مائیں کیسی ہوتی تھیں. ایک دور تھا ان پڑھ مائیں ہوتی تھیں, آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی, قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کے اوپر روٹی بنا رہی ہوتی تھی. جب وہ بچہ کھاتا تھا, بچے کے اندر وہ چیزیں ساری آتی تھیں, گھر پہ وہ ماحول دیکھتا تھا. آج اونچی آواز میں گانے چل رہے ہیں, یہ گیجٹس ہم نے بچے کو 1-1, 1.5, 2-2 سال کے بچے کو جو ہے نا وہ کھیلنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, ہمیں دیں گے. مدر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم ان ماؤں کی وہ جو عادتیں تھی وہ نہیں اپنائیں تو ہم بچوں میں وہ کنورٹ بھی نہیں کر پا رہے, تو اس وجہ سے بھی معاشرے میں فقدان ہے ان چیزوں کا؟ بالکل سر, میں اقبال صاحب کی بات کا بالکل صحیح ہے کہ ماؤں نے تربیت ہے. اگر آپ کسی نفسیات دان کو بلا کے بٹھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بچے کی شخصیت 3 سال کی عمر میں پرفیکٹ ہو جاتی ہے. 3 سال کے بعد بچہ اسکول میں آتا ہے. آج کل تو آپ نے رجحان دیکھا ہے کہ 2.5 سال میں بچہ آ جاتا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں اسلام میں تو میرے خیال میں 7 سال کے بچے کو اسکول جانے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ سپارہ قرآن شریف کی تربیت جو ہے وہ 4 سال 4 ماہ میں ہے, لیکن دینی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اس میں بچہ 6 سال میں جانا چاہیے. ہمارے ہاں ہے کہ ہم بچے کا بیگ جان چھڑا دیتی ہے 2 سال کا 2.5 سال چلا جائے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات میں اپنے دور میں دیکھوں کہ آج سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے کہ میری ماں تھی, اسکول سے آئے تو ضرور انہوں نے, چاہے انہیں کچھ نہ پڑھنا آتا ہو نہ سمجھنا آتا ہو, لیکن انہوں نے بیگ کھول کے ضرور دیکھنا ہے. اور مجھے سارے دن دوپہر اسکول سے آنے کے بعد خوف سوار رہنا ہے کہ ابھی اماں بیگ کھول کے دیکھیں گی, کاپی دیکھیں گی. تو جب اسکول میں بیگ بند کر رہی ہوتی تھی آخری پیریڈ میں تو ضرور دیکھ لیتی تھی سب کاپیوں میں کام آج کے دن کا ہوا ہے کہ نہیں. یعنی کہ ماں کو اگر پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ دیکھتی ضرور تھی پیجز کتنے لکھے ہیں اس نے, آج کی تاریخ کا کہ پیج آج کام کیا ہے نہیں کیا تو دیکھیں پھر کیسے سرزش ہوتی تھی. تو یہ مائیں ہماری تھیں. اور اس کے علاوہ کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ماؤں کا اور استاد کا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب روحانی پیدا کرنے والے ماں باپ اور استاد کو روحانی ماں باپ دیا ہے, تو ماں باپ روحانی ماں باپ کا بھی اتنا ہی کردار ہونا چاہیے, اتنا ہی حالات ہونے چاہیے کہ وہ بچے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس معاشرتی بگاڑ کہیں گے ہم اس کو کہ ہمارے پاس نہ وہ استاد رہا. دیکھیں میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ چاہے یہ موبائل آ گیا, چاہے ٹی وی آ گیا, چاہے معاشرے کے باہر کے حالات خراب ہو گئے, لیکن اگر جس استاد نے کچھ بچے کو دیا ہے تو آج بھی بچہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. آج بھی بچے کی آواز اس ٹیچر کے سامنے نہیں نکلتی. لیکن اگر ہم کچھ دے نہیں رہے تو پھر ہم توقع بھی نہ رکھیں کہ, کیونکہ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اور واقعی دل کو چھونے والا پوائنٹ ہے کہ ہم تربیت کے دور سے تو نکل ہی گئے, ہمیں یہ نہیں پتا. تو بالکل ختم کر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا بچہ اے بی اسکول میں چلا گیا تو وہاں آج ریڈ ڈے منایا جاتا ہے, بڑا فخر ہے. اپنی پڑوسن کو بتاؤں گی 1000 روپے کا سامان بچے کو دلا کے بھیجا ہے. 1000 روپے کا تو آج کل یہ والے اسکول جو ہے نا وہ ویسے نارمل لے کے جاتا ہے. 2000 کا جوڑا ریڈ پہنا کے بھیجا ہے, ریڈ ڈے ہے جناب, وہ یلو ڈے اور وہ پتہ نہیں کتنے. اور سب سے بڑا جو ہمارا, میڈم ابھی آگے آؤں گا, یہ بھی ایک بڑا اچھا. اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں اب تھوڑا سا اس سے اوپر میں نکل کے آ جاتا ہوں. آپ کا ادارہ ایپٹیکس پاکستان جو ہے وہ ایک سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کس طرح کی سکلز کو آپ پالش کر رہے ہیں, کس طرح کی سکلز جو ہیں وہ بچوں میں پیدا کر رہے ہیں کہ جو بڑے ہو کے اپنے معاشرے کے کارآمد شہری بن سکتے ہیں؟
دیکھیے پرٹیکولرلی اگر ہمارے ادارے کی آپ بات کریں ایپٹیک کی، تو ایپٹیک کا فوکس پچھلے 23 سال سے جو ہے نا وہ آئی ٹی اسکلس کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اوکے. اینڈ آئی ٹی اسکلس میں بھی ہم جو مین فوکس ہمارا ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. یہ اس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جب یہاں پہ آئی ٹی یا کمپیوٹر کا مقصد نا صرف انٹرنیٹ چلانا اور ایم ایس آفس سیکھنا ہوتا تھا. تو لوگ لیٹ 90s ارلی 90s ہم نے اسٹارٹ کیا 2000 سے. تو اس وقت تو ہمارا فوکس اس وقت بھی یہی تھا کہ ہمیں اپنے یوتھ کو آئی ٹی کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اسکلس دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں فیوچر اس وقت کا فیوچر بھی آئی ٹی اسکلس پہ مبنی تھا. آپ کی اکانومی جو تھی اس کا بیک بون آئی ٹی ہی تھا. آج وہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی کورونا نے وہ بتا دیا کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا آن لائن ہوم بیس کام کر سکتے ہیں. ہر چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ چلی گئی نا. آپ آج کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں، کوئی ایسا شعبہ بتا دیں جو بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کام کر ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ مطلب یہی چیز آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کا میڈیا ہو، آپ کا میڈیکل سائنس ہو، آپ کی ہیلتھ سائنسز ہو، آپ کی کچھ بھی ہو، آپ کی ایجوکیشن ہو، کچھ بھی ہو. تو بیسیکلی ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو وہ اسکلز پرووائڈ کریں جن کے تھرو وہ گھر بیٹھے یا گھر سے نکل کے. اچھا اقبال صاحب، کیا آپ لوگوں کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں؟ کیا اس کی جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہو جس کے بعد وہ ایپٹیک میں آ کے ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک بچی کا نام میں بھول گیا ہوں. یہ اس دن ہمارا جو ایپٹیک ویژن ہوا تھا اس میں اس بچی کو انوائٹ بھی کیا تھا. چھوٹی سی بچی ہے 10 سال کی. اوکے. وہ کراچی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کر کے اس نے کوئی اپنا وہ کیا. اور شی ہیز ڈن لاٹ آف لینگویجز. بیسیکلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر لینگویجز، ڈفرینٹ لینگویجز صحیح ہوتی ہیں جن کے تھرو نا آپ اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اس بچی کو تمام اس وقت کی کرنٹ ٹیکنالوجیز کی لینگویجز آتی ہیں. 10 سال کی بچی 10 سال کی بچی کو. اور وہ جو یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں ان کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں. اللہ بالکل بالکل. 10 سال کی بچی یونیورسٹی کے بچوں کو ٹیوشن دے رہی ہے. یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. بالکل. اب آپ نے سوال کیا نا کہ ایج اینڈ کوالیفیکیشن، تو میں اسی لیے آپ کو یہ مثال دی کہ آئی ٹی ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو نہ تو ایج کی کوئی ریسٹرکشن ہے، نہ آپ کو کوالیفیکیشن کی ریسٹرکشن ہے. بٹ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے کہ میڈم ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ جی ہمارے میٹرک پاس جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو میٹرک پاس بچہ آتا ہے اور وہ ہمارے پاس آ کر کے ہائر ڈپلوما ان سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھتا ہے، تو اس کی انٹر ایکولنس میڈم ان کو مل جاتی ہے جو آئی بی سی سی نے اپروو کی، ایکولنسی ہوتی ہے. بالکل. انٹرمیڈیٹ کی ایکولنسی مل جاتی ہے. تو ہمارے پاس میٹرک پاس بچہ بھی آتا ہے، ہمارے پاس انٹر پاس بچہ آتا ہے ایڈوانس ڈپلوما کے لیے، جن کو پھر انٹرنیشنلی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ان کے کریڈٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ان کو مزید 1 سال. اس سے نیچے کے جو بچے ہیں جیسے کلاس 6 کے، 7ویں کے، 8ویں کے، 9ویں کے، ان کے لیے ہمارے پاس جو بیسک اسکلز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، ان کے کورسز ہوتے ہیں، ہم وہ کرواتے ہیں. تو کوئی بھی اچھا صرف یہی نہیں ہے، ماؤں کے لیے پروگرامز ہیں. اوکے. ہمارے جو وہ ریگارڈلیس کسی بھی ایج سے اس کا کسی بھی ایج، ہماری وہ نسل جن کی ٹرین مس ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو پیچھے دوسری ٹرین کا تو ٹکٹ لے لینا. کمپیوٹر کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن ان کے لیے بھی پروگرامز ہیں. تو سب کے لیے پروگرامز ہیں ایپٹیک کے اندر. ہم اس میں جو ہے نا الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے پاس جو ٹوٹل رجسٹریشنز ایپٹیک کے اندر ہیں صرف ایک شعبے کے اندر، وہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے نا اسی شعبے کے اندر، ان سے ایپٹیک میں زیادہ ہے. اچھا. تو کتنے ایپٹیک کی اس وقت برانچز کتنی ہے پاکستان کے اندر؟ نیٹ ورک پورے پاکستان میں تقریباً 34-35 میں. 35 سٹیز میں یا 35 برانچز ہیں، جس میں میجر فوکس جو ہے وہ ہمارا کراچی ہے،
Okay. جس میں ہماری 22 برانچز ہیں. Okay. 2 حیدرآباد میں ہیں، جامشورو میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، دین لاہور ہے، پھر گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں ہمارے. اوکے. تو ماشاءاللہ سے آپ نے بڑا ایک اچھا نیٹ ورک، اور یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر ٹرین کسی کی مس ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو ان بدقسمت لوگوں میں شمار نہ کرنا شروع کر دے، وہ اگلی ٹرین کا ٹکٹ لے لے اور اس میں چڑھ جائے. بالکل ابھی بھی ٹائم ہے، دیکھیں لرننگ کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ. اچھا اقبال صاحب، میڈم راحیلہ، ایک بار پھر مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم بریک کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس بریک میں جو ہم نے باتیں کرنے کی کوشش کی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے استاد کا رتبہ، میں نے کہا نا کہ اپنی جگہ پہ برقرار ضرور رہے گا، اور اس کو کوئی دنیاوی حیثیت اس کی یا دینی حیثیت اس کی کوئی کم نہیں کر سکتا. لیکن استاد نے اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیگریڈ کیا ہے، یا اس پیشے کے اندر بہت سارے لوگ، جیسے کہا یہ جاتا ہے نا کہ چور نے داڑھی والا چور نہیں ہے، چور نے داڑھی رکھ لی. تو ایسے پروفیشن کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی انوالو ہو چکے ہیں اس مقدس پیشے کے ساتھ، اس پیغمبری پیشے کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنے باقی کے جو لوازمات یا باقی کی جو ان کی ضروریات یا باقی کی جو ان کی 2 نمبریاں تھیں وہ اس پیشے کے پیچھے چھپائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو وہ ایسی کالی بھیڑیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی، ہر پروفیشن میں نظر آتی ہیں. تو وہ استاد یقیناً استاد نہیں ہوتا کہ جو اپنے پرنسپل روم کے اندر کیمرے لگا کے اس طرح کی 2 نمبریاں اپنے استادوں کے ساتھ، جو ٹیچرز ہیں اس اسکول کے، یا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے. وہ کسی کا پرسنل فیل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو ہائی لائٹ اس وجہ سے بار بار ضرور کرتا ہوں ان والدین کو، پیرنٹس کو تھوڑا سا متنبہ کرنے کے لیے کہ آپ جب کسی بھی اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جائیں تو خدا را وہاں کی فیکلٹی کو ضرور دیکھیں. اگر آپ کو ان کی ڈگریاں چیک کرنی پڑیں تو بھی کریں، اس میں پچھتائیں مت بعد میں. اس میں جو ہے نا آپ کو شرم نہیں ہونی چاہیے. آپ سوال کریں، آپ اپنے بچوں کا فیوچر ان کے ہاتھوں میں دینے جا رہے ہیں. پیسہ تو آپ دے ہی رہے ہیں، ایکسپینسز تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا فیوچر ان کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے دن میں 24 گھنٹے کی جگہ 15 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ ان بچوں کے لیے نا. اگر وہ بچے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں تو آپ کی پوری محنت ضائع چلی جائے گی. تو خدا را ضرور سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں، کن لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے جب میں میڈم راحیلہ سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بہت ساری ٹیچرز کی اور بہت ساری پیرنٹس کی ذمہ داریوں کی بات کی. میں یہاں پر ایک چیز اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ چھوٹے علاقوں میں یقیناً لوگوں کے سورس آف انکم اتنے نہیں ہوتے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2 3 4 بچے ہیں ان کے، اگر ایک اسکول میں جائیں گے تو ان کو کم فی والے اسکول جو ہے نا وہ مل جائیں، تاکہ وہ ان کے بچے پڑھتے بھی رہیں. بظاہر دنیاوی نظر میں کہ بچے اسکول ضرور جا رہے ہیں، لیکن بچے وہاں پڑھ کے کیا آ رہے ہیں؟ اگر کسی گلی محلے میں 120 گز میں اسکول کھلا ہوا ہے تو اس اسکول کی ویلیو کیا ہوگی؟ وہاں پر جو فیکلٹی ہوگی، وہ جن لوگوں کو وہاں پر انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے وہ ایکسیڈنٹلی ٹیچرز بنے ہیں یا ان کو کوئی جاب نہیں مل پائی، تو وہ انہوں نے کہا کہ جب تک جاب نہیں ملتی تب تک ہم جو ہے نا وہ اسکول میں ٹیچنگ کر لیتے ہیں، اور گھر پہ آ کے ٹیوشن والی باجی بن گئی. میٹرک انٹر خود کیا کہ وہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اسکول کے اندر اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے ہی پوچھوں گا. 120 گز میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اکثر دیکھے ہوں گے، میں نے بھی وٹنس کیا. بچے وہاں پر جو پڑھ کے نکلے، میٹرک کیا، انٹر کیا، وہی بعد میں ٹیچر بن گئے. اب ہم ایک 4 سال کی 3 سال کی میری بچی اسکول جا رہی ہے، وہ جس طرح سے اس ٹیچر کو دیکھ رہی ہے، جو وہ ڈریسنگ کر کے آ رہی ہے، جو وہاں اس کے لیے وہی رول ماڈل ہے. اس ٹیچر کا ڈسپلنری ایکشن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ویژولی نظر آ رہی ہے، جو وہ ڈریسنگ کر کے آ رہی ہے، یا میں ایک لفظ یہاں پر یوز کروں اچھا نہیں، پیرنٹس کو لبھانے کے لیے ایسی ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ پیرنٹس آئیں اسکول میں تو ایسا پتہ لگتا ہے کہ کسی فیشن شو میں آ گئے ہیں. کبھی ریڈ ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی یلو ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی اورنج ڈے منایا جا رہا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر زیادہ انہوں نے پیرنٹس کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. اور بہت ساری تو چیزیں وہاں سے ایسی بھی سننے کو آتے ہیں کہ ٹیچر نے شاگرد سے شادی کر لی، یا کسی پیرنٹ نے وہاں گئے تو ٹیچر کو لے کے چلے گئے. یہ کس طرح کا ماحول ہمارے، یہ بھی تو ایک بڑا المیہ ہے. بالکل سر. دیکھیں آپ نے خود ہی یہ بات کہی کہ ایک چھوٹے علاقے میں اسکول کھلنا یا 120 گز کے گھر میں اسکول کھلنا، وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ بزنس، پیسہ کیسے کمایا جائے. یہ ان لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے اور اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اب وہاں آٹومیٹکلی جب وہاں جس علاقے میں وہ اسکول ہے تو اسی کے گرد و نواح کے ہی ٹیچرز آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہی میٹرک یا انٹر تعلیم ہوگی. اصل میں اویئر ہونے کی ضرورت، باشعور ہونے کی ضرورت ہماری ماؤں کو ہے.
کہ وہ ہمارا بدقسمتی سے شاید پچھلے ادوار میں یہ کہا کہ ہماری گورنمنٹ سرکاری اسکولوں کی حالت زار خراب ہو گئی. اس پہ بھی دیکھیں خالی صرف ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہمارا پورا معاشرتی نظام جب خراب ہوا تو سرکاری اداروں کی حالتیں خراب ہونی شروع ہو گئیں پچھلے کوئی. لیکن اب آپ یہ دیکھیے اس وقت بھی آپ اگر میں آپ کو کبھی سروے بھی کرواؤں تو ہمارے پاس ایسے بھی بہت اچھے ادارے ہیں، سرکاری اسکولز ہیں جہاں جن کا انفراسٹرکچر بھی بہترین ہے، جہاں کے ٹیچرز بھی کم سے کم، آپ نے یہ کہا یہ بات بالکل حقیقت ہے، 80% حقیقت ہے، لیکن اس وقت جو ہماری نئی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس بہترین ٹیچرز آئے ہیں جو اس نہیں، سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر کافی زیادہ ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور یہ حقیقت میں ٹیچرز آئے ہیں جو ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ نہ بنے بیٹا تو ٹیچر بن گئے، اپنی دلچسپی سے وہ ٹیچرز آئے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ایم فل ٹیچر یا ماسٹرز ٹیچر یا ایم ایڈ ٹیچر جو اس کی قابلیت ہے، جو وہ اپنے اندر سے بچے کو دے رہا ہوگا، تو کیا انٹر پاس ٹیچر وہ دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو اسکول کے اندر جس طرح کی ڈریسنگ وہ ٹیچرز کر کے آتی ہیں، ایک بچی 3 سال کی 4 سال کی جب جائے گی تو وہ جو چیزیں دیکھے گی وہاں پر انہی کو اڈاپٹ کرے گی. بالکل. اور بچے کی تو اس کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی نظر ہوتی ہے، جا کے چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول کیسا ہے وہاں کا، فزیکلی جو ٹیچرز ہیں ان کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ چیزیں بھی چیک ہوتی ہیں؟ نہیں سر، یہ چیز چیک نہیں ہوتی کہ ٹیچر ڈریسنگ کیا کر کے آ رہی ہے. یہ چیز ضرور چیک ہوتی ہے کہ سامنے کا جو لک نظر آ رہا ہے اس کے اندر، چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو ایسا کوئی عنصر نظر نہ آئے کہ جو یعنی آنکھوں کو غیر اخلاقی ہو، آنکھوں کو برا لگ رہا ہو. تو وہ دیکھیں آپ، بچہ وہی کہتا ہے میری مس صحیح کہتی ہیں. بچہ آپ کی بات کبھی نہیں مانتا، ماں کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میری مس صحیح کہتی ہے. تو یہ میں اس بات کو برا نہیں سمجھتی، میں یہ کہتی ہوں اپنی شخصیت کو اجاگر رکھنے کے لیے تہذیب کے دائرے کے اندر ٹیچر کو ایک سمبل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں وہ کلاس روم میں آ کے پڑھائے گا، بعد میں اس کی قابلیت بعد میں آئے گی. سب سے پہلے امپریس بچہ کیسے ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ امپریس چکا چون سے ہو جائے گا. امپریس شخصیت کا ایک الگ ہی عنصر ہوتا ہے کہ ٹیچر لگے. اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اسی سے ملتا جلتا سوال کہ بچے اسکول گئے، اپنی انہوں نے تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے جو انہوں نے 5ویں کلاس پاس کرتے ہیں، پھر وہ مڈل، پھر وہ اپنا میٹرک کیا، اس کے بعد وہ پروفیشنل لائف کی طرف یونیورسٹیز اور اس کی طرف چلے. ماشاء اللہ سے ہمارے پاکستان میں بہت سارے اسکول، یونیورسٹیز، جامعات بہت ساری ہو گئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھی تعلیم بھی ہے. تربیت کی جس ہم بات کی، فقدان تربیت کا تو ضرور ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بن گیا، بچوں کو بچپن سے ہی پڑھایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے آئی ٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے، یا آپ نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور آپ نے باہر چلے جانا ہے. بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. تو یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، جو لاسٹ ایئر کی اگر میں بات کروں تو 1.2 ملین اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ابراڈ چلے گئے. اس سال کی اگر میں سپٹمبر تک بات کروں تو تقریباً کوئی 4.5 سے 5.5 لاکھ اسٹوڈنٹ اس سال بھی ابھی تک جا چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس سے ملک پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ریمیٹنسز لے کے آئیں گے، یا جو ہمارا مین برین ڈرین ہو رہا ہے، جو قابل لوگ تھے وہ پاکستان سے چلے جائیں گے تو ہم شارٹ فال میں آ جائیں گے؟ اس کے بھی بڑا اچھا سوال، اور آپ نے شاید اسی کا تھوڑا سا جواب بھی دے دیا، کیونکہ میرے ذہن میں بھی جو جواب آ رہا تھا اس میں وہی چیز ہے. یہ کچھ دنوں پہلے بحث چل رہی تھی تو میں بھی یہی سوچا تھا کہ 2 چیزیں، برین ڈرین ہے یا ریمیٹنسز ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک کہ آپ کا میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ کا پاکستانی باہر جائے گا نہیں، انفارچونیٹلی دیکھیں آپ کے ملک کی معاشی حالت ہم سب کے سامنے ہے نا. آج ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس مہنگائی سے گزر رہے ہیں، چاہیے کیا؟ ڈالر یہی ہو رہا ہے نا. پیرو مرشد ہمارا ڈالر ہی بنا ہے، گورنمنٹ مین ایشو ہی ہمارا ڈالر بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. آج ڈالر ادھر جا رہا ہے، آج ڈالر ادھر جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہم جب چھوٹے تھے، ایون یونیورسٹی کی ایجوکیشن، اس کے بعد ایون پروفیشنل لائف میں آگے ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ڈالر آج کتنے کا ہے. سر آپ تو وہ ڈالر کہہ رہے ہیں، میں موچی سے پالش بنوانے کے لیے جوتے کھڑا ہوا تو میں نے کہا کتنے پیسے، جب اس نے بتایا میں نے کہا یار اتنے مہنگے کیوں؟ کہہ رہے ڈالر مہنگا ہو گیا. ڈالر مہنگا ہو گیا. آج موچی بھی ڈالر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. شکر یہ کریں کہ وہ ابھی پاکستانی روپے
ایکسیپٹ Accept کر رہے ہیں، ورنہ وہ بولے کل نہیں کو مجھے ڈالر نہ دو۔ کریں تو آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز اور یہ انہوں نے تو اگر آپ ہوٹل بکنگ پہ جائیں گے تو وہ تو آپ کو ڈالر میں ریٹ بتائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی روپے میں تو ریٹ بھی، بھائی پاکستانی ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوں، تو اب تو پرابلم یہ ہے۔ تو ہماری ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو کہ ہم عام آدمی سے لے کے ہمارے حکمران اور حکمران سے لے کر کے جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں اور جو کنٹریز ہیں جن سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی آپ روز خبروں میں یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کل بھی میں دیکھ رہے تھے جی 12 ارب ڈالر کے لیے فلاں 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 ملکوں سے رابطہ کیا گیا کہ وہ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ تو ہمیں چاہیے ڈالر، اور ڈالر تبھی آ سکتے ہیں یا تو آپ یہاں سے گڈز ایکسپورٹ کریں، صحیح، یا سروسز ایکسپورٹ کریں، صحیح، یا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہیومن ریسورس ایکسپورٹ پاکستان جیسے ملک میں، انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا کا کتنا جو پاپولیشن ہے وہ دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو انڈینس ملیں گے، انڈین، اور جہاں پہ بھی چلے جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ انڈین موجود نہ ہو یا چائنیز موجود نہ ہو۔ لیکن وہ تو دیکھیں نا کہ 1.2 بلین کی آبادی ہے، ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، 24 کروڑ میں سے ہی اگر ہم بھیج دیں گے باہر، اور وہ جو باہر جاتے ہیں وہ پھر پلٹ کے پاکستان نہیں آتے، وہ ریمیٹنسز پیسہ لے کے نہیں آتے، وہ پیسہ وہی رکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ بس یہ دیکھیں اب مسئلہ ہے کہ جو افورڈنگ لوگ ہیں وہ تو یہاں کی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ وہ اقبال شیخ صاحب، مجھے ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے، ٹائم کا مجھے اشارہ ہو رہا ہے، تو چلتے چلتے میڈم آپ والدین کو اور اساتذہ جو ہمارے استاد ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی کہ آج کا جی سر، بالکل یہ ہے کہ سب سے زیادہ والدین کو، استادوں کو تو کہ خدا را آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اتنا اہم منصب مل گیا، تو وہ جو نسل آپ کے پاس آ رہی ہے خدا را اس کی حفاظت کرو، اس کی تربیت کرو، اور اسپیشلی میں ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو اب بچوں سے اپنے دور کر دیا ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ادھر ادھر کی ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو اگر آج آپ نے سنبھال لیا تو کل کے لیے آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ اقبال شیخ صاحب آپ کا ون لائنر میسج۔ دیکھیں استاد جیسے کہ کہا کہ جی یہ تو ہمارا بہت ہی مقدس پیشہ ہے، بات یہ ہے کہ استاد کو اس لیول تک لانے کے لیے پہلے ان کی تو تربیت ہونا، آج جو استاد آپ کے پاس آ رہا ہے کیا وہ تربیت یافتہ ہے، اس پر اتنی محنت کی گئی ہے کہ وہ آگے وہ محنت کر سکے؟ بہت اچھی بات اقبال شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میڈم راحیلہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کی، استاد کے ہم نے اس منصب کی بات کی، اور خاص کر کے اسپیشلی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم تو پھر بھی مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے ہم لوگ بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں، لیکن تربیت کا بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے۔ جس طرح سے بات کی گئی کہ استاد، اقبال صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا کہ استاد کی اپنی تربیت کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ادارے بچوں سے پیسے تو ضرور لے رہے ہیں، فیسیں اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن استاد کی تعلیم اور تربیت کے اوپر کتنا وہ خرچ کر رہے ہیں، تو یقیناً ان اداروں کو استادوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پیسے خرچ کرنے چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے برین ڈرین کی بات کی، 1947 میں جب ہمارے آباء و اجداد نے جناح کے پاکستان کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا اور لبیک کہتے ہوئے اس ملک پاکستان کی اس پاک سرزمین کی طرف بھاگے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، تو کیا آج ہم پھر انہی گوروں کی نوکریاں کرنے کے لیے، انہی انگریزوں کی غلامیاں کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دوبارہ وہاں بھیج رہے ہیں؟ تو کیا ہمارے بچوں کا دین وہاں سلامت رہے گا؟ آج جو ہمارے بچے وہاں پر جائیں گے، جب ان کی نئی نسل وہاں پر پیدا ہوگی اور بڑی ہوگی، تو کیا ان کے صرف نام اسلامی ہوں گے یا وہ واقعی اسلام کے اوپر عمل درآمد بھی کر پا رہے ہوں گے؟ یہ ایک سائن آف انٹروگیشن ہے۔ ہمیں ریمیٹنسز یا بچوں کی فیوچر کے لیے تو بہت زیادہ فکر رہتی ہے، کیا کبھی ہم نے بچوں کے دین کے لیے بھی سوچا ہے کہ آج جو میرا بیٹا کل کو جا کے دوسرے کسی بھی گورے انگریزوں ممالک میں جا کے اپنی خدمات سرو کرے گا، اور وہاں پر جا کے جب وہ پلے بڑھے گا، جب اس کے بچے ہوں گے، تو کیا ان کے اندر دین نام کی کوئی چیز ہوگی؟ ہم نے یہ دو قومی نظریے کے اوپر یہ خطہ حاصل کیا تھا، اگر ہم اس وقت انگریز کے ساتھ رہتے تو کیا ہمیں یہ جو دنیاوی سہولتیں یہ کیا آج سے اچھی نہ ہوتی؟ کیا ہمارے جو جناح صاحب تھے ان کا ویژن ایسا نہیں تھا، یا وہ انہوں نے براڈر اسپیکٹ میں نہیں سوچا تھا؟ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت انگریزوں سے آزادی لی کیوں تھی۔ کیا آج ہم کبھی اپنے بچوں کے دین کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ جو میرا بیٹا آج دنیا کے مختلف ممالک میں چلا جائے گا، وہاں کی تربیت لے گا، تو کیا اس کا دین سلامت رہے گا اور اس کی آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟
بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے. ہمیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ضرور پریشان ہونا چاہیے, لیکن 65% یوتھ رکھنے والے پاکستان کو یہاں بھی اپنے ملک پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں, یہاں بھی کام کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے بھی آئی ٹی کے بیونڈ دی بارڈرز کام کر سکتے ہیں اور ریمیٹنسز پاکستان لا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم لوگ فزیکلی پاکستان سے باہر جائیں اور جا کے وہاں پر کمائیں. جس گھر میں کہا جاتا ہے 2 3 4 بیٹے ہوتے ہیں, آج نہیں تو کل 10 سال بعد اس گھر کی حالت بہتر ہو جائے گی. تو ہم تو 65% سے زائد یوتھ رکھنے والا ملک ہے, تو ہم کیسے محنت نہیں کر سکتے؟ لیکن ہمارے یہاں اچھی انتظامیہ کا فقدان ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اچھے حکمرانوں کی کمی ہے. تو آج یہ ایک اچھا موقع ہے, الیکشن ہونے والے, تو خدا را اپنے والدین کو بھی ان اندھی تقلید کے بجائے ان سیاستدانوں کے پیچھے مت جانے دیجیے. اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت آج اولاد دے اور ان اچھے سیاستدانوں کا چناؤ کریں جو ہمارے مستقبل میں ہمارے آنے والی نسل کے بارے میں اچھا سوچ سکیں. 75 سال ہم نے گنوا دیے, اگلے 25 سال بڑے اہم ہیں. اگر ان 25 سالوں میں ہم نے وہ یوتھ جنریٹ نہ کی, وہ یوتھ کو تیار نہ کیا, تو پھر بہت بڑا پچھتاوا ہوگا. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ سے مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.